نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 سے پہلے لفظی ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد تفسیر ہوگی۔ وما، اور جو بھی، اصابکم، پہنچی تمہیں، من مصیبتن، کوئی مصیبت، فبما، پس بوجہ اس کے جو، کسبت، کمائی کی، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، ویعفو، اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیر، بہت کچھ سے، وما، اور نہیں، انتم، تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں، وما، اور نہیں، لکم، تمہارے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں، الجواری، کشتیاں یا جہاز، فی البحر، سمندر میں، کالاعلام، پہاڑوں کی طرح، ان، اگر، یشاء، وہ چاہے، یسکن، وہ ساکن کر دے، الریح، ہوا کو، فیظللن، تو وہ رہ جائیں، رواکدہ، کھڑی ہوئی، علی ظہرہ، اس کی پشت پر، ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لکل، واسطے ہر، صبار، بہت صبر کرنے والے، شکور، بہت شکر گزار کے، او، یا، یوبقہن، وہ ہلاک کر دے انہیں، بما، بوجہ اس کے جو، کسبوا، انہوں نے کمائی کی، ویعفو، اور وہ درگزر کر دے، عن کثیر، بہت سو سے، ویعلم، اور تاکہ جان لیں، الذین، وہ لوگ جو، یجادلون، جھگڑتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، ما، نہیں، لہم، ان کے لیے، من محیص، کوئی جائے پناہ، فما، پس جو بھی، اوتی تم، دیے گئے ہو تم، من شیئن، کوئی چیز، فمتاع، تو سامان ہے، الحیات، زندگی کا، الدنیا، دنیا کی، وما، اور جو، عند اللہ، پاس ہے اللہ کے، خیر، بہتر ہے، وابقی، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، للذین، ان کے لیے جو، آمنوا، ایمان لائے، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر ہی، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں، والذین، اور وہ جو، یجتنبون، اجتناب کرتے ہیں، کبائر، کبیرہ، الاثم، گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا، اور جب بھی، غضبوا، وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم، وہ، یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں، والذین، اور وہ جنہوں نے، استجابوا، لبیک کہی، لربہم، اپنے رب کے لیے، وَأَقَامُوا، اور انہوں نے قائم کی، الصلاۃ، نماز، وَأَمْرُهُمْ، اور کام ان کا،
شورا مشورہ کرنا ہے، بینہم آپس میں، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ جو اذا جب اصابہم پہنچتی ہے انہیں، البغی کوئی زیادتی، ہم وہ ینتصرون وہ بدلہ لیتے ہیں، وجزاء اور بدلہ سیئۃ برائی کا، سیئۃ برائی ہے، مثلھا اس کی مثل، فمن پس جو کوئی عفا معاف کر دے، واصلح اور وہ اصلاح کرے، فاجرہ تو اجر اس کا، علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے، انہ بے شک وہ، لا یحب نہیں وہ محبت رکھتا، الظالمین ظالموں سے، ولمن اور البتہ جو کوئی انتصر بدلہ لے، بعد ظلم ہی اپنے اوپر ظلم کے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ما نہیں، علیہم ان پر، من سبیل کوئی مواخذہ، انما بے شک، السبیل مواخذہ تو، علی الذین ان پر ہے جو، یظلمون ظلم کرتے ہیں، الناس لوگوں پر، ویبغون اور وہ بغاوت کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، ولمن اور البتہ جس نے، صبر صبر کیا، وغفر اور اس نے معاف کر دیا، ان بے شک، ذالک یہ، لمن عزم الامور البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، وما اصابکم اور جو بھی پہنچی تمہیں سے مراد یہاں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، من مصیبت کوئی بھی مصیبت، ذہنی جسمانی مالی اولاد میں حالات میں، فبما کسبت ایدیکم تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور ایدی کا لفظ اس لیے آیا ہے کیونکہ انسان زیادہ تر کام ہاتھوں سے کرتا ہے، ورنہ گناہ تو نگاہوں کے بھی ہوتے ہیں، کانوں کے بھی ہوتے ہیں، زبان کے بھی ہوتے ہیں، پاؤں کے بھی ہوتے ہیں، باقی اعضاء کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب کام کی بات آتی ہے، کمائی کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلے ہاتھ ہی آگے آتے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور وہ بہت کچھ سے درگزر کر جاتا ہے، یعنی بہت سے گناہوں کی تو سزا نہیں دیتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ العفو ہے، عفو کو معاف کرنے سے محبت کرتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، وما انتم بمعجزین اور تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، یعنی اللہ کو ہرا نہیں سکتے، گناہ کرنے کے بعد کہیں چھپ نہیں سکتے، نہ فضا میں نہ پانی میں نہ زمین کے اوپر نہ کسی پہاڑ کے اندر، کہیں بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تھک جائے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر، قطعاً ایسا نہیں۔ انسانوں کے علاوہ یہ کتاب جنات کے لیے بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھی مبعوث ہوئے، انسانوں کے پاس تو اوپر فضا میں جانے کی بھی لمیٹیشنز ہیں، پانی میں اترنے کی بھی ہیں، لیکن جنات کے لیے نہیں، خصوصاً ان میں سے جو طاقتور ہیں، وہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، وَكُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ پانی کے اندر بھی غوطے لگاتے ہیں، سمندر کی تہوں تک پہنچ جاتے ہیں، پہاڑوں پر، زمین پر، پانی پر تو ان کا ہے ہی بسیرا۔
تو چاہے انسان ہو، چاہے عفریت من الجن ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کو ہرا نہیں سکتا۔ اگر وہ گناہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے بچ جائے گا تو بچ نہیں سکتا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی، نہ کوئی دوست ہے جو تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار ہے جو مصیبت میں تمہارے کام آئے، کوئی بھی نہیں۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالآلام، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کشتیاں، جواری جاریہ سے، جو سمندر کے اوپر جاری رہتی ہیں، چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، کالآلام پہاڑوں کی طرح۔ آلام علم کی جمع ہے، علم کہتے ہیں نشان کو، اور اسی سے پہاڑوں کے ساتھ علم کا یا کسی بھی بلند چیز کے لیے علم کا لفظ آتا ہے، جیسے جھنڈے کے لیے، تو نشانی کے طور پر ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب عرب سفر کرتے تھے تو راستے میں پہاڑوں کی چوٹیوں کو یا ان کی جو مخصوص شیپس ہوتی تھی یا ان کے نام رکھے ہوئے تھے، ان کو وہ نشانی بنا لیتے تھے۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی، یسکن الریح، ہوا کو ساکن کر دے، روک دے، ہوا نہیں چلے، تو پھر کیا ہو؟ فیظللن، تو رہ جائیں وہ کشتیاں یا جہاز، رواکدہ کھڑی ہوئی، راکد کی جمع رواکد، کھڑی کی جہاں ہیں وہیں کی وہیں رہ جائیں، کیونکہ پرانے زمانے میں جو کشتیاں تھیں وہ بادبانوں پہ، اب بھی کئی ایسی ہیں لیکن اس وقت تو انجن کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے کشتیاں ہوا کے ساتھ ہی چلتی تھی۔ علی ظہرہ، سمندر کی پشت پر، وہیں کھڑی رہ جائیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی ان کشتیوں کے چلنے میں اور رکنے میں اور ہواؤں کے چلنے میں اور ساکن ہونے میں بہت نشانیاں ہیں۔ لکل صبار شکور، ہر ایک شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا، فعال کے وزن پر، اور شکور فعول کے وزن پر، دونوں مبالغہ کسی کا، بہت شکر کرنے والا، یعنی جو صبر اور شکر سے کام لیتے ہیں وہی غور و فکر کے قابل ہوتے ہیں اور وہ سبق لیتے ہیں، ہر مصیبت کو اپنے لیے ایک لرننگ اپرچونٹی بنا لیتے ہیں، اللہ کی ہر نشانی سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر انسان کے اندر صبر کی کیفیت نہ ہو، صبر کی اس کو عادت نہ ہو، تو زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں جب ناگوار ناخوشگوار باتیں پیش نہ آئیں، تو ایسا انسان پھر اپنی ذات کے اندر ہی مگن رہتا ہے۔ اسی طرح نعمتوں کو دیکھ کر شکر گزاری نہ ہو تو بھی انسان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت چھن جاتی، تو غور و فکر کی صلاحیت کے لیے صبر اور شکر دونوں ہی ضروری ہیں، اور جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ غور و فکر کر سکے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سائنٹسٹ کوئی ڈسکوریز کرتے ہیں وہ سال ہا سال تک ایک ہی چیز کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تجربے کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے رہتے ہیں، جم کے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب جا کر وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ تو اگر صبر نہ ہو تو کائنات میں غور و فکر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو مختلف فیلڈز میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو وہ سب صبر اور شکر کی وجہ سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جس کے اندر یہ دو کوالٹیز نہیں وہ ایک ناکام انسان ہے۔ او یوبقہن، یا وہ انہیں ہلاک کر دے، کن کو؟ کشتیوں کو ڈبو دے، بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی کشتیوں پہ بیٹھنے والوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اب آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے بڑے جہاز ہیں جن کے اندر کسینوز بھی ہیں اور ہر طرح کے کام ہوتے ہیں اچھے برے، تو اگر اللہ چاہے تو لوگ جو بدعمالیاں کر رہے ہیں جہازوں کے اندر یا باہر، ان کی وجہ سے ان کو چلنے نہ دے، ڈبو دے، کہ آئے ہیں پکڑے گئے ہیں اب کہاں بھاگ کے جائیں گے، کیونکہ سمندر سے اسکیپ کرنا، ریسکیو کرانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت سے تو درگزر کر جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے بہت سے گناہوں کو، ان پہ پکڑتا ہی نہیں۔
اور یہ اس لیے بھی ہے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ یجادلون فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، حجت بازیاں کرتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَحِیص، کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، کہیں بھاگ نہیں سکتے، نہ زمین میں کہیں بھاگ سکتے اور نہ سمندر میں جا کے کشتی کے ذریعے کہیں بھاگ کے جا سکتے ہیں، یا کشتی اگر ڈوبنے لگے تو کہیں ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتے اگر اللہ ان کو ختم کرنا چاہے۔ فما اوتیتم من شیء، تو جو بھی تم دیے گئے ہو کوئی بھی چیز، سونا، چاندی، پیتل، تانبا، روپیہ، پیسہ، اولاد، زندگی، صحت وغیرہ، کچھ بھی جو دیا گیا ہے تمہیں اس دنیا میں، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا میں ہی استعمال کرنے کا ہے، آگے ساتھ نہیں لے جا سکتے اس کو۔ متاع کہتے ہیں وہ چیز جس سے دنیا میں کوئی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے یعنی جنت میں، خیر، وہ بہتر ہے، وہ ابقا، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، ما لہا من نفاد، اسے کبھی ختم نہیں ہونا۔ للذین آمنوا، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں، ان کے اندر توکل کی صفت ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، تو جب کم ہوتا ہے تو وہ یعنی ایسے لوگ دنیا کے متاع پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے نیکی کے مواقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ جس طرح صبر، شکر، غور و فکر کے لیے ضروری ہے، اسی طرح توکل اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک انسان کے اندر رضا نہ ہو، توکل نہ ہو، وہ عبادت کے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ والذین یجتنبون، اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں، بچ کے رہتے ہیں، کبائر الاسم، کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے جن کی تفصیلات حدیث میں آتی ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، اگرچہ فواحش کبائر میں آ جاتے ہیں، کچھ فواحش کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، صغائر میں سے شامل ہوتے ہیں کچھ کبائر میں، لیکن ان کا خاص طور پر الگ ذکر کیا گیا کیونکہ یہ قبیح چیزوں میں سے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور وہ جب غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ یجتنبون اور پھر یغفرون کی صفات آ رہی ہیں جو مضارع کی ہیں، جن میں کنٹینیویشن پائی جاتی ہے کہ یہ ان کی شخصیت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، فوراً ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا دیا ہوا اور اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پہ کرتے ہیں، لوگوں پہ کرتے ہیں، دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابہم البغی، اور وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی زیادتی پہنچتی ہے یعنی کسی کی طرف سے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی لازمی طور پر نہیں لیتے، اور اگر لیتے بھی ہیں تو وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اسی کی مانند برائی ہے، یعنی اتنی ہی برائی مراد ہے، یعنی اتنی ہی تکلیف تم دے سکتے ہو جتنی کسی نے تمہیں دی۔ لیکن فمن عفا و اصلح، جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر دے، اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو صلح کر لے اس کے بعد اپنے تعلقات درست کر دے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک ہے معاف کرنے کا درجہ کہ جاؤ معاف کیا، اور اس کے بعد میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تم میری نہ دیکھو، تعلقات ختم، لیکن معاف کر دیا کہ مجھے بدلہ نہیں لینا اور کوئی تکلیف نہیں دینی، نہ دنیا میں لینا نہ آخرت میں لینا۔ اور اس سے اگلا درجہ کیا، وَأَصْلَحَ، اصلاح کر لی۔ اصلاح کر لی کس نے؟ جس کو معافی ملی اس نے اصلاح کر لی، اور اگر صلح کر لی تو جس کے اوپر زیادتی ہوئی اس نے واپس اس کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر لیے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔
یعنی اپنی اصلاح کرنے والے کا بھی اور دوسرے کے ساتھ صلح کرنے والے کا بھی. انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، جو دوسروں پر زیادتی کرے. یعنی اگر کسی نے ایک گھونسا مارا تو وہ 2 مارے تو یہ زیادتی ہوگی اور ظلم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اسلام عدل کا دین ہے. وہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں، یعنی جیسے قصاص ہے ہمارے دین میں کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، والجروح قصاص بھی آتا ہے، اور السن بالسن، اور دیگر چیزیں کہ جو جس عضو کو نقصان پہنچایا اس کا بدلہ اسی کے برابر کا لیا جا سکتا ہے، لیکن ظلم کی اجازت نہیں. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور البتہ جو کوئی اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لے، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ایسے لوگوں کی کوئی پکڑ نہیں، ان پہ کوئی مواخذہ نہیں، ان کے خلاف کوئی راہ نہیں ڈھونڈی جائے گی. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں انتقام کے نام سے یا بدلہ لینے کے نام سے. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں، یعنی سرکشی کرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اشارہ ہے قریش مکہ کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور البتہ جس نے صبر کر لیا اور معاف کر دیا. مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے. إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. سورۃ الشورى آیت نمبر 30. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی کی، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ان گناہوں کے ارتکاب کرنے کی سزا کے طور پر ہیں جو تم اپنے اور اپنے رب کے درمیان کرتے ہو، اور تمہارا رب بہت سے گناہ تو معافی کر دیتا ہے، وہ ان گناہوں کی تمہیں سزا ہی نہیں دیتا. اور مصیبت سے مراد کوئی بھی مصیبت، بلا، شدت، سختی، تکلیف، ہر طرح کی مصیبتیں اس میں شامل ہیں. جیسے مال کا تباہ ہو جانا، عزیز و اقارب کی موت واقع ہو جانا، خوف لاحق ہونا، محتاجگی لاحق ہونا، اور اسی طرح کی دوسری مصیبتیں. اسی طرح دین میں آنے والی مصیبتیں بھی شامل ہیں، یعنی دین کے معاملے میں، جیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نکل نہ سکنا یا نافرمانی میں پڑ جانا، یہ بھی ایک مصیبت ہے نا. اچھے بھلے چل رہے تھے اور بیچ میں کوئی غلط کام شروع کر دیا، بدعات میں پڑ جانا، نیک لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھ بیٹھنا، اور اس طرح کی دوسری چیزیں. تو وما اصابکم من مصیبت، جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوئی. فبما، تو با جو ہے یہ سبب کی ہے، سببیہ کہتے ہیں اس کو، یعنی تو اس کا سبب تمہارے اعمال ہیں. یعنی لوگوں تمہیں جو مصیبت آئی ہے وہ اس وجہ سے پہنچتی ہے جو تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے تمہیں پہنچتی ہے. بما فبما کسبت ایدیکم، اور اس میں صرف ہاتھ ہی نہیں، ہاتھ یا لٹرل معنوں میں نہیں، مراد یہ ہے کہ تمہارا عمل ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی، یعنی تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، کیونکہ زیادہ تر کام ہاتھوں سے کیے جاتے ہیں، اس لیے ہاتھوں کا ذکر کیا گیا. قرآن و سنت کا مطالعہ اگر ہم کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مصیبتوں اور آزمائشوں کے آنے کے 2 بڑے سبب ہیں، جن میں سے ایک سبب یہاں بتایا گیا ہے،
ایک تو ہے گناہ اور نافرمانیوں کے نتیجے میں مصیبت آنا، کوئی صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، حقوق اللہ میں سے کوئی ہو، حقوق العباد میں سے ہو، اور دوسرے ہے درجات کی بلندی اور صبر کا اجر دینے کی وجہ سے آزمائش آنا، جیسے انبیاء علیہ السلام پہ آتی، حالانکہ وہ تو معصوم ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کرے تو وہ اپنے پیاروں کو کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے نا کہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزما لیتا ہے، تاکہ بندہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے، اس پہ صبر کرے، اور صبر کرنے کی بنا پر اس کو پورا پورا اجر دیا جائے، اور وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والوں میں سے لکھ دیا جائے۔ کیونکہ بہت دفعہ انسان کہتا ہے کہ جتنی بڑی مشکل آئی ہے اس کے پیچھے کون سی غلطی ہو سکتی ہے، میں تو نمازوں کی بھی پابندی کرتی ہوں، روزے بھی رکھتی ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتی ہوں، دعائیں بھی پڑھتی ہوں، پروٹیکشن کی دعائیں بھی پڑھی تھی، احتیاط بھی کی تھی، سب کچھ کیا تھا، اس کے باوجود یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر انسان کو بعض اوقات شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اور غمگین کرتا ہے اور پریشان رکھتا ہے، تو اس میں انسان کو یہ دوسرا پہلو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات آزمائش کی وجہ گناہ نہیں بھی ہوتے، درجات کی بلندی ہوتی ہے مقصود۔ تو انبیاء اور نیک لوگوں پر اسی قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، اور گناہ کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے اس سے گناہ معاف بھی ہو جاتا ہے اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی جب گناہ کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے پھر انسان صبر اور شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند کر دیتا ہے۔ تو جیسی نیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو پھر اجر ملتا ہے۔ ایک اور چیز یہ یاد رکھی جائے کہ دنیا میں گناہ کی وجہ سے جو سزا ملتی ہے پھر انسان کو آخرت میں نہیں ملے گی۔ جیسے حدود جاری ہوتی ہے، زنا کی حد کسی پہ جاری ہوئی، یا شراب پینے کی وجہ سے یا کچھ اور غلط کام کیا، تو وہ جو حد ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام دونوں کے ساتھ دونوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئی، لیکن اس کے بعد ان کو معاف کر دیا گیا اور ان کو چن لیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی چن لیا گیا، یونس علیہ السلام کو بھی دوبارہ چن لیا گیا اور ان کے درجات بلند کیے گئے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن عمومی طور پر گناہ کی سزا جو ہے دنیا میں جو مل جاتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، وہ اصل میں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ہر گناہ پر حد نہیں مقرر کی گئی، تعزیر ہوتی ہے، جج اپنی ثوابدید کے مطابق کوئی نہ کوئی سزا سنا دیتا ہے، کسی کو جیل سنا دیتا ہے، کسی کو کم و بیش کچھ کوڑے سنا دیتا ہے یا کچھ اور طریقے سے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر گناہ پہ حد نہیں ہے کہ ضرور سزا دنیا میں دی جائے۔ بہت سے نافرمان لوگوں کو جلدی سزا نہیں بھی ملتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی بنا پر بہت سی برائیوں کو چھپا دیتا ہے، ان سے درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ رہے، جیسے کہ سورۃ فاطر میں آتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی زندہ جاندار نہ چھوڑتا۔ انسان تو انسان، جانور بھی ختم کر دیتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر فوری نہیں پکڑتا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے دنیا میں درگزر کر دیتا ہے آخرت میں بھی انشاءاللہ اس سے درگزر کرے گا۔
یعنی کچھ گناہ جو یوں ہی معاف کر دیتا ہے تو یہ معافی صرف دنیا کی حد تک نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے دنیا میں اپنے بندے کی پردہ پوشی کی تو آخرت میں بھی اس پر پردہ ڈالے گا، اور قیامت کے دن علیحدگی میں مومن کی معافی کرے گا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب عز و جل کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنی ایک جانب اس پر رکھے گا، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو انہیں پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا اور آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا۔ اتنا ڈرنے کا وقت ہے وہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارا کچھ دکھائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بیٹھے بیٹھے اچانک پچھلی زندگی کی کوئی جہالت یاد آ جاتی ہے، کوئی نافرمانی یاد آ جاتی ہے تو انسان ایک دم استغفار کرنے لگتا ہے کہ مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غلط چیز ہے یا نافرمانی ہے یا اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، کیونکہ خطر الجہل جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے کہ جہالت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض اوقات ایسی باتیں منہ سے نکال جاتا ہے، ایسے جملے جو ہمارے معاشرے میں زبان زد عالم ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں، دین میں ایسے مذاق جو قرآن و سنت کے صریح مذاق اڑانے والے ہیں ان کے احکامات کے، تو دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھ کے سن بھی لیا، ہنس بھی دیا اور بول بھی دیا، پتہ ہی نہیں بے وقوفوں کو، یعنی بے وقوفی کا زمانہ ہوتا ہے نا، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جب علم آتا ہے، روشنی آتی ہے، اپنی غلطی یاد آتی ہے تو پھر ڈر بھی لگتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دکھائے گا اگر تو پھر کیا ہوگا۔ ہم نہ تو نہیں کر سکتے، انکار تو نہیں کر سکتے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر ڈھانپ دیا تو آخرت میں بھی ڈھانپ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو، تو وہ پیش کیے جائیں گے، اور اس کے کبیرہ گناہوں کو چھپایا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کیا تو نے فلاں 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 دن یہ کیا تھا، چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ اقرار کرے گا، انکار نہیں کرے گا، لیکن اپنے کبیرہ گناہوں سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی وہ بھی آئیں گے سامنے۔ اتنے میں کہا جائے گا اس کے ہر گناہ کے عوض اس کو نیکی عطا کر دو۔ آپ نے فرمایا وہ یہ دیکھ کر وہ بندہ کہے گا میرے تو کچھ اور گناہ بھی تھے جو مجھے نظر نہیں آ رہے۔ تمہارا لیے یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، دنیا میں بھی معاف کر دے، آخرت میں بھی معاف کر دے۔ لیکن بہرحال یہ اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ گناہوں کے سب مصیبتیں تو اترتی ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں گزشتہ قومیں جو ہیں گناہوں کی وجہ سے ہی ہلاک کی گئی تھی، ان کے جو قصور تھے اس کی بنا پر۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، کسی پہ پتھراؤ والی ہوا بھیجی، کسی کو چیخ نے پکڑا، کوئی زمین میں دھنسا دیا گیا، کوئی پانی میں ڈبو دیا گیا۔ انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا۔ بستیوں کی بستیاں الٹا دی گئیں، تباہ کر دی گئیں، زمین کے اندر دھنسا دی گئی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یعنی جب انہوں نے گناہ کیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچانک بھی پکڑ آتی ہے بعض اوقات، جو لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں شاید یہ پلٹ آئے، لیکن جب انسان نہیں پلٹتا، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، حتیٰ کہ جب خود کو ملنے والی نعمتوں پہ لوگ اترانے لگے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا تو وہ نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ پھر اسی طرح یہ کہ انسان کی اپنی ذات کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کو ذلت و خواری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے حکم کی مخالفت کرے اس کے لیے ذلت و خواری کو مقدر کیا گیا ہے۔
حسن بصری کہا کرتے تھے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اگرچہ گھوڑے ان کو شاہانہ چال سے لے جا رہے ہوں اور خچر ان کو بگا رہے ہوں، نافرمانی کی ذلت ان کی گردنوں سے چپکی رہتی ہے۔ اس زمانے میں تو شاہی سواریاں یہی ہوتی تھی، گھوڑوں خچروں پر۔ اللہ نے اس بات کے علاوہ کا انکار کر دیا کہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت کرے اللہ اس معاملے میں اس کا والی بن جاتا ہے جس میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور بندہ نافرمانیوں کے ساتھ اللہ کی عداوت میں حصہ ڈالتا ہے، یعنی اپنے خلاف اللہ کی دشمنی مول لیتا ہے۔ سلیمان التمیمی کہتے ہیں ایک آدمی تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب وہ صبح کرتا ہے تو اس پر نافرمانی کی ذلت چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جب بندوں کا مقام گر گیا تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہوتے تو اللہ ان کو نافرمانیوں سے بچا لیتا، یعنی جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسے یوسف علیہ السلام تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بچا لیا۔ بعض سلف صالحین دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے اپنی اطاعت کے ساتھ عزت دے اور نافرمانی کے ساتھ ذلیل نہ کرنا۔ ابن عباس کہتے ہیں نیکی کا دل میں نور ہوتا ہے، چہرے پہ چمک ہوتی ہے، جسم میں طاقت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مخلوق کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، اور برائی کی وجہ سے چہرے پہ سیاہی ہوتی ہے، دل میں تاریکی ہوتی ہے، جسم میں کمزوری ہوتی ہے، رزق میں کمی ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو بصیرت والا شخص پہچان لیتا ہے اور وہ اس کو اپنی ذات اور دوسرے لوگوں میں دیکھ لیتا ہے۔ برائے ابن عازب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو تکالیف اللہ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی تھے جب ان کو کوئی تھوڑا سا پھنسی پھوڑا بھی نکل آتا تھا نا، کوئی چیز جسم پہ ابھار ہو جاتا کوئی، تو وہ استغفار پڑھنا شروع کر دیتے تھے کثرت سے۔ تو ان سے پوچھا کیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے جو میرے پر آیا ہے۔ لیکن عقل مند لوگ یہ ایسی باتیں سوچتے ہیں نا کہ اگر مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو کچھ کیا ہے میں نے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عقل مند انسان اس طریقے پر سوچتا ہے تو اس کی مسلسل اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ دوسروں کی زیادتیوں کی شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے میں اپنے کیے کی بھگت رہا ہوں، میرا قصور تھا، I was wrong۔ اور یہ بات ہمیں بتا کر ہمیں ایک طرح سے خوشخبری دے دی گئی ہے اور ہمیں طریقہ بتا دیا گیا کہ ہم اپنے مسائل کو خود حل کریں، اپنے اندر کے مسائل کو دیکھیں، اندر کی پیچیدگیاں دیکھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو مشکل آتی ہے اس کو وہ دوسروں کو بلیم کر دیتے ہیں، اس نے مجھے یہ کھلا دیا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ راہ دکھائی تھی، اس وجہ سے میں اس انجام کو پہنچی، یہ فلاں کا قصور ہے، یہ فلاں کا قصور ہے۔ بھئی اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دی تھی نا، تم کیوں کسی کی باتوں میں آئے؟ تو بہرحال کبھی انسان اپنی نادانی کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے، اپنی بے وقوفی، ناسمجھی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، تو پھر انسان اس چیز کو حل سیکھتا ہے۔ کبھی انسان بغیر پلاننگ کے کوئی کام شروع کر دیتا ہے، کوئی بزنس شروع کر دیا، اٹھ کے ہزاروں انویسٹ کر دیے اور فلاپ ہو گیا سب کچھ۔ اور کبھی انسان بے صبری اختیار کرتا ہے اور جلد بازی اختیار کرتا ہے، اس سے ٹھوکر کھاتا ہے، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ قصور میرا ہی ہے، میں نے جلدی کی اس معاملے میں، مجھے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ تو انسان اپنی بہت سی وجوہات سوچ کر اپنے آپ کے اندر اپنی کمزوریوں کو جب دیکھ لیتا ہے تو پھر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کیونکہ گناہ کی وجہ سے انسان کا دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا کیا ہے میں نے۔ کبھی دل مردہ ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے دلوں،
دل سیاہ بھی ہو جاتے ہیں. زندگی میں، وقت میں، مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، حالات میں تنگی محسوس ہوتی، بے سکونی آ جاتی، دل تنگ ہوتا ہے، دل نہیں لگتا. ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ اس آیت میں جو نعمتیں بیان ہوئی ہیں، اور وہ آیت ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، وہ آخرت کی نعمتوں تک محدود ہیں، اور یہ یہاں جہنم کا عذاب بتایا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے اس کا مطلب صرف، بلکہ یہ نعمتیں جہنم تینوں گھروں میں ہوگی، دنیا کے گھر میں بھی نعمتیں یا جہنم، اور برزخ کے گھر میں بھی، اور ہمیشہ کے گھر میں بھی، یا جہنم یا جنت. جنت اس لٹرل معنوں میں نہیں، بلکہ سکون اور خوشحالی کے معنوں میں. تو کہتے ہیں کہ لوگ اطاعت کرنے والے نعمتوں میں ہیں، اور وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں جہنم میں ہیں. نعمتیں تو وہی ہیں جو دل کی نعمتیں ہیں، اور عذاب وہی ہے جو دل کا عذاب ہے. اور وہ کہتے ہیں خوف، پریشانی، غم اور دل کی تنگی سے بڑھ کر شدید عذاب اور کیا ہو سکتا ہے. بعض سلف صالحین کہتے تھے جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کے اثرات اپنی سواری اور اپنی بیوی کی عادات میں پہچان لیتا ہوں کہ وہ موافق نہیں رہتے. اسی طرح حال اور مستقبل کی نعمتوں کا زوال ہونے لگتا ہے، علم کے نور سے محرومی ہونے لگتی ہے. علم نور ہے اور نافرمانی اس نور کو بجھا دیتی ہے. ایک دفعہ امام شافعی امام مالک کے سامنے بیٹھے اور انہیں ایک کتاب پڑھ کے سنائی، تو امام مالک کو ان کی ذہانت اور عقل کی روشنی اور کمال فہم بہت اچھا لگا. تو امام مالک نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل میں یہ نور ڈالا ہے، تم اس کو نافرمانی کی تاریکی سے بجھا نہ دینا. اور پھر یہ ہے کہ علم کا الٹ جو ہے وہ جہالت ہے. تو بہت سے گناہ جو ہیں وہ جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور انسان ایک ایسے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے، اور پھر وہ غلط طریقہ اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس کو بھگتتا رہتا ہے. جیسے کسی بھی بیماری میں غلط دوا مل جائے یا اس کا ریئیکشن ہو جائے تو وہ بیماری اور بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے انسان. پھر صرف اس کی اپنی ذات پر اثرات نہیں ہوتے، یہ نا ما اصابکم من مصیبت میں، یعنی ایک تو مصیبت تمہاری جان پر جس کی ابھی میں نے پیچھے ذکر کیا، اور ایک یہ کہ اس کی مصیبت اس کی مل کے پورے معاشرے اور پورے انوائرمنٹ پہ آ جاتی ہے. خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو جاتا ہے. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. یعنی ہر شخص تھوڑی تھوڑی پولوشن میں اضافہ کرتا جائے تو آپ دیکھیں کہ مجموعی طور پر وہ سبھی کو ڈھانپ لے گی. معاشرے پر گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. مجاہد بن جبر کہتے ہیں جب قحط سالی سخت ہو جاتی ہے اور بارش رک جاتی ہے تو بے زبان جانور بنی آدم کے نافرمان لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں. جس طرح سمندر کی مچھلیاں عالم کے لیے دعائیں کرتی ہیں، تو ایسے ہی وہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان مجرموں کے لیے جو ان کی مصیبت کا سبب بنے ان پہ لعنت بھیجتی ہیں. اور یہ ابن آدم کی نافرمانی کی نحوست ہے. پھر عمومی عذاب بھی آتے ہیں مختلف قسم کے. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں برائی عام ہو جائے گی تو اللہ عز و جل اہل زمین پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. اگر ان میں نیک لوگ ہوئے تو وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے جس میں لوگ مبتلا ہوں گے، پھر وہ اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آئیں گے. گناہوں کی وجہ سے درختوں، شہروں، جانوروں پر اثرات پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں نجات پاتا ہے، یعنی فوت ہونے کے بعد وہ مستریح ہے. اور مستراح منہ سے مراد فاجر بندہ، اس سے اللہ کے بندے شہر، درخت، چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں، سب کو فائدہ ہوتا ہے. تو مستریح مومن ہوتا ہے جو دنیا کی مشقتوں سے راحت پاتا ہے،
اور مستراح من کافر و فاسق ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، جس سے سب کو آرام ملتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دنیا میں مالی مسائل، حکمرانوں کا تسلط، دشمن کا غلبہ، یہ ساری چیزیں بھی ایک طویل حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جس میں بدکاری عام ہو تو کیا ہوتا ہے، ناپ تول میں کمی ہو تو زکوٰۃ سے لوگ زکوٰۃ نہ دیں تو کیا ہوتا ہے، عہد توڑیں تو کیا ہوتا ہے، یہ پوری تفصیلات بتائی گئی کہ کس گناہ کے نتیجے میں کیسی مصیبت آتی ہے۔ پھر اسی طرح باہمی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو دو آدمی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، مثلا میاں بیوی ہیں، آپس میں بہت اچھی محبت تھی، بس کسی وجہ سے کوئی لڑائی ہوئی اور بات ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے، یا کوئی ایک فوت ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، تو وہ یقیناً ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی، یعنی محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی بھی، یعنی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ بعض اوقات ہمارے اندر ناشکرا پن ہوتا ہے، ہم لوگوں کی قدر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو لے لیتے ہیں ہم سے۔ بعض اوقات اولاد کو ہم اپنی زبان سے ہی بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کو مصیبت کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا مصیبت ہو تم؟ تو ٹھیک ہے، اگر تم انہیں مصیبت سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اس سے نجات دے دے گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا جو ہے وہ دنیا میں بھی ملتی ہے، جیسے کفر و نفاق ہے، شرک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اعراض کرنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پھر اگر وہ پھر جائیں یعنی دین سے، تو جان لو اللہ یہی چاہتا ہے انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا پہنچائے۔ اسی طرح کتاب کے بعض حصے پر ایمان، بعض کا انکار، اس کی سزا بھی سورۃ البقرہ میں بتائی گئی، خزی فی الدنیا فی الحیات الدنیا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، ان کی مخالفت، زمین میں فساد اور چوری، اس کی بھی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ اللہ کی مسجدوں سے روکنا، قطع رحمی کرنا، یتیموں اور مسکینوں سے برا سلوک کرنا، برائی سے نہ روکنا۔ اب یہ ہے کہ یہ تو سارا کچھ، بہت اور بھی تفصیلات ہیں اس میں، لیکن اتنی بات کافی ہے اس آیت کے حوالے سے۔ یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب مصیبت آ جائے پھر کرنا کیا چاہیے، یعنی احساس ہو گیا، گناہ بھی یاد آ گیا۔ یہ یاد رکھیے کہ بہت سی جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا، وہ گناہ سے ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں، گہرائی میں جائیں، تو جس قسم کا گناہ ہوتا ہے نا، اس سے ملتی جلتی تکلیف آتی ہے۔ تو سب سے پہلے کہ اللہ سے فریاد کریں، معافی مانگیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، مصیبت دور کرنے کے لیے صرف اللہ ہی کو پکاریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دیں، مصیبت کو اپنے لیے پھر خیر سمجھیں کہ یہ میرے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جائے گی۔ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم۔ سفیان ثوری کہتے ہیں انسان جو ناپسند کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے، اور اس سے جس کو وہ پسند کرتا ہے، کیونکہ ناپسندیدہ چیز اسے دعا پر ابھارتی ہے، اور جسے وہ پسند کرتا ہے وہ اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ مصیبت آنے پہ اللہ سے ناراض نہ ہو بلکہ راضی رہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ مصیبت کے وقت اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ کوئی کانٹا بھی چبھے تو مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ دور کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو اس کی دینداری کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر دین میں پختہ ہو تو آزمائش بھی سخت آئے گی، اگر دین میں کم ہوگا تو اسی کے مطابق امتحان آئے گا۔
اور بندے پہ آزمائش نازل ہوتی رہتی ہے اور وہ زمین میں چلتا پھرتا ہے حتیٰ کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مصیبت پر صبر درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مصیبت آنے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، عنایتیں، بخششیں آتی ہیں اس شخص پر۔ پھر یہ کہ مختلف دعائیں ہمیں سکھائی گئی، رنج و غم کی دعائیں، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصیبت مانگیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، مصیبت کی سختی سے۔ جہد کیسے سختی؟ کہ مصیبت کی سختی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ عافیت کی دعا بہت پسندیدہ ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اسی طرح آیت کریمہ پڑھنا، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اور خاص طور پر استغفار جو ہے یہ گناہوں کا علاج ہے۔ اسی طرح توبہ بیماریوں کا علاج ہے، توبہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، مال و اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، بہت زیادہ خیر و برکت ملتی ہے، اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ پھر کچھ دعائیں بھی ہیں جو بخشش کی دعائیں ہیں اور گناہوں کو مٹانے کی دعائیں ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں، اور استغفار کرنے کے نتیجے میں جن انعامات کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ بھی حاصل ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔